ہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی مدینہ. تو ہماری بات چل رہی ہے مرکب توصیفی کے متعلق سے. ٹھیک ہے، اس میں رجل صالح، یہ رجل موصوف ہے اور صالح اس کی صفت ہے. ٹھیک ہے نا. اور صفت اسے کہتے ہیں جو اپنے موصوف کی اچھائی پر یا برائی پر دلالت کرے. یہاں پر صالح کا معنی آتا ہے نیک، تو یہ اپنے موصوف کی اچھائی پر دلالت کر رہا ہے. یہیں پر اگر صالح کی جگہ پر آ جائے فاسق، کیا آ جائے فاسق، تو اس کا معنی آتا ہے گنہگار. ٹھیک ہے، کھلم کھلا حرام کام کرنے والا. تو اب یہ فاسق جو صفت ہوگی وہ اپنے موصوف کی یعنی پہلے والے جز کی برائی پر دلالت کرے گی. ٹھیک ہے، چلیے یہ بات ہو گئی مکمل. دیکھیے پیارے اسلامی بھائیو، یہ ضروری نہیں ہے کہ صفت جو ہے اچھائی اور برائی پر ہی دلالت کرتی ہو. ٹھیک ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صفت جو ہے عالم ہونے پر دلالت کرے، کبھی صفت بڑے ہونے پر دلالت کرے، کبھی صفت چھوٹے ہونے پر دلالت کرے، کبھی صفت کالے ہونے پر، کبھی گورے ہونے پر، کبھی کسی اور رنگ پر وغیرہ وغیرہ. صفت جو ہے صفت اس چیز کو کہا جاتا ہے جو اپنے موصوف کو واضح کر دے. صفت اپنے موصوف کو واضح کر دے. ٹھیک ہے، وہ صفت کہلاتی ہے. ٹھیک ہے نا. چلیے بہرحال ابھی آپ کی کتاب میں اتنا آیا ہے، ابھی آپ اتنا ہی سمجھیے، باقی مزید انشاءاللہ آگے اور بڑی کتابوں میں سمجھنے کو ملے گا. ٹھیک ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی پیارے اسلامی بھائیو، یہ آپ کی مرکب توصیفی میں مرکب توصیفی کی آپ کی تعریف ہو گئی، اور پہلے جز کو موصوف، دوسرے جز کو صفت کہتے ہیں، یہ ہوگا. اب اس کے بعد میں آپ دیکھیں اپنی کتاب کے اندر کچھ قواعد اور فوائد آ رہے ہیں. کیا قواعد اور فوائد، جن میں پہلا قاعدہ آپ کا آ رہا ہے اردو میں صفت پہلے آتی ہے اور موصوف بعد میں آتا ہے، جبکہ عربی میں موصوف پہلے آتا ہے اور صفت بعد میں آتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ اسی مثال کو آپ دیکھیں، رجل صالح، جب آپ اس کی اردو بنائیں گے تو کیا کہیں گے؟ نیک مرد. اور جب اردو بنائیں گے تو کیا کہیں گے آپ؟ نیک مرد. اور جب عربی لے کر آ رہے ہیں تو آپ موصوف کو پہلے لے کر آ رہے ہیں اور صفت کو بعد میں. اردو میں صفت پہلے ذکر کریں گے اور موصوف کو بعد میں. جیسے کہ ایک مثال آپ کی کتاب کے اندر انہوں نے دی ہے، طفل جمیل. طفل جمیل، طفل جمیل. اب آپ دیکھیں، یہ طفل یہ ہے موصوف ہے اور جمیل یہ صفت ہے. طفل کا معنی آتا ہے بچہ اور جمیل کا معنی آتا ہے خوبصورت. ٹھیک ہے، تو یہ صفت جو ہے وہ اپنے موصوف کی خوبصورتی پر دلالت کر رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس کو جب آپ نے عربی میں لکھا تو طفل پہلے لکھا اور جمیل بعد میں لکھا. جب آپ اس کی اردو بنائیں گے تو کیا کہیں گے آپ؟ خوبصورت بچہ. خوبصورت بچہ، یہ موصوف صفت کا ترجمہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ قاعدہ نمبر 1 ہو گیا آپ کا. دوبارہ سے سن لیجئے قاعدہ نمبر 1 کہ اردو میں صفت کا ترجمہ پہلے اور موصوف کا ترجمہ بعد میں کرتے ہیں. صفت کا ترجمہ پہلے اور موصوف کا ترجمہ بعد میں کرتے ہیں. البتہ عربی میں پہلے موصوف کو ذکر کیا جاتا ہے اور صفت کو بعد میں ذکر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ قاعدہ نمبر 1 ہو گیا آپ کا. ٹھیک ہے نا. اب قاعدہ نمبر 2، قاعدہ نمبر 2 کو آپ تمام اسلامی پہ بالکل دھیان سے سنیے گا. جی قاعدہ نمبر 2 آپ کا یہ آ رہا ہے کہ صفت کبھی مفرد ہوتی ہے اور کبھی جملہ ہوتی ہے. صفت اگر مفرد ہو تو 10 چیزوں میں اس کا موصوف کے مطابق ہونا ضروری ہے. یہ قاعدہ دیکھیں آپ، بالکل دھیان سے سنیے گا پیارے اسلامی بھائیو. بورڈ پر دیکھیں آپ، رجل یہ موصوف ہے اور صالح یہ صفت ہے. ٹھیک ہے، اور قاعدہ پڑھ رہے ہیں کہ جو صفت ہے یہ صفت یہ کبھی مفرد ہوتی ہے اور کبھی جملہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جملے کی مثال آپ آگے چل کر کے ابھی آگے اس کے بعد میں جو آئے گا تو انشاءاللہ بتائیں گے. ابھی یہاں پر آپ جو یہ صفت دیکھ رہے ہیں صالح، یہ مفرد کی صفت ہے. یہ مفرد ہے، صفت مفرد ہونے کی حالت میں ہے. یہ صالح مفرد لفظ ہے نا، تو یہ مفرد ہے. یہ رجل موصوف اور جو اس کی صفت آ رہی ہے یہ اس وقت میں یہاں پر مفرد ہے. ٹھیک ہے، تو صفت کبھی مفرد ہوتی ہے اور کبھی جملہ ہوتی ہے. جب صفت مفرد ہوتی ہے تو اس صفت کا اپنے موصوف سے 10 باتوں میں مطابق ہونا ضروری ہے. کتنی باتوں میں؟ 10 باتوں میں مطابق ہونا ضروری ہے. وہ 10 باتیں کیا کیا ہیں؟ ابھی 1 منٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی پیارے اسلامی بھائیو، اب دیکھیں بالکل دھیان سے آپ اس بورڈ کو.
جی ابھی پیارے اسلامی بھائیو ہم نے آپ کو قاعدہ نمبر 2 بتایا. قاعدہ نمبر 2 موصوف صفت کے اندر ہمارا قاعدہ نمبر 2 یہ ہے کہ صفت جو ہوتی ہے صفت وہ کبھی مفرد ہوتی ہے اور کبھی جملہ ہوتی ہے. یعنی صفت کبھی مفرد ہوتی ہے اور کبھی جملہ ہوتی ہے. تو یہ مثال آپ دیکھیں رجل عالم، یہ جو مثال ہے اس مثال کے اندر جو صفت ہے وہ آپ کی مفرد ہے. اس صورت میں صفت مفرد ہے اور قاعدہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب صفت مفرد ہوتی ہے تو اس مفرد صفت کا اپنے موصوف سے 10 باتوں میں مطابق ہونا ضروری ہے. کتنی باتوں میں؟ 10 باتوں میں. ٹھیک ہے، وہ 10 باتیں کیا ہیں تو بالکل دھیان سے دیکھیں. وہ 10 باتیں آپ کی، پہلی 3 باتیں آپ کی افراد، تثنیہ اور جمع. پہلے کی 3 باتیں کیا؟ افراد، تثنیہ اور جمع. ٹھیک ہے، افراد کا مطلب ہوتا ہے مفرد ہونا اور تثنیہ کا مطلب ہوتا ہے تثنیہ ہونا اور جمع کا مطلب ہوتا ہے جمع ہونا. ٹھیک ہے نا. تو پہلی 3 چیزیں ہو گئی. چلیے آگے دیکھ لیجئے. باقی 3 چیزیں آپ کی رفع، نصب اور جر. رفع، نصب اور جر. ٹھیک ہے، رفع، نصب اور جر. رفع کا مطلب ہوتا ہے حالت رفعی میں ہونا. ٹھیک ہے، یعنی اس پر ضمہ ہونا. یہ بھی مثال کے طور پر سمجھ لیں آپ. نصب کا مطلب ہوتا ہے حالت نصبی میں ہونا. مثال کے طور پر آپ سمجھ لیجئے اس پر زبر کا ہونا. اور جر کا مطلب ہوتا ہے حالت جری میں ہونا. یعنی مثال کے طور پر سمجھ لیجئے کہ اس پر زیر کا ہونا. ٹھیک، یہ 6 باتیں ہو گئیں. افراد، تثنیہ، جمع، رفع، نصب، جر. 6 باتیں ہو گئیں. پھر اس کے بعد میں تذکیر اور تانیث، یعنی مذکر ہونا اور مؤنث ہونا. مذکر ہونا اور مؤنث ہونا. ٹھیک ہے، 8 باتیں ہو گئیں. پھر ہے تنکیر اور تعریف. تنکیر اور تعریف کا مطلب ہوتا ہے معرفہ ہونا، وہ نکرہ ہونا اور معرفہ ہونا. یہ 10 چیزیں ہیں آپ کی. تو صفت کا اپنے موصوف کے ساتھ، صفت کا اپنے موصوف کے ساتھ 10 باتوں میں مطابق ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا، وہ مطابقت کس طور پر ہوگی تو بالکل دھیان سے سنیے پیارے اسلامی بھائیو. وہ مطابقت اس طور پر ہوگی کہ یہ جو ہم نے 10 چیزیں بیان کی ہیں یہ 4 آپشن میں بیان کی ہیں. نمبر 1 میں آپ کا افراد، تثنیہ، جمع. نمبر 2 میں رفع، نصب، جر. نمبر 3 میں تذکیر و تانیث. نمبر 4 میں تنکیر و تعریف. ٹھیک ہے، تو اسی سے ہم نے اشارہ کیا ہے آپ کی طرف کہ صفت جو ہے اپنے موصوف سے 4 صفت کے اندر اپنے موصوف سے مطابق ہونے میں بیک وقت 4 باتوں کا پایا جانا ضروری ہوگا اور باقی باتوں کا نہ پایا جانا ضروری ہوگا. ٹھیک ہے، جیسا کہ مثال کے طور پر آپ دیکھیں عالم مفرد ہے تو رجل بھی مفرد ہے. یا یوں کہیے کہ رجل مفرد ہے تو اس کی صفت جو عالم آ رہی ہے وہ بھی مفرد ہے. ایک چیز پالی گئی. اب آگے دیکھیں رجل تثنیہ نہیں ہے تو عالم بھی تثنیہ نہیں ہے. رجل جمع نہیں ہے تو عالم بھی جمع نہیں ہے. ایک چیز پالی گئی اور 2 چیزیں ختم ہو گئیں. تو صفت جو ہے اپنے موصوف کے مطابق ہو گئی نا افراد یعنی مفرد ہونے میں، اور باقی 2 چیزوں میں مطابق ہو گئی تثنیہ و جمع نہ ہونے میں. ٹھیک ہے، یہ چیز ہو گئی آپ کی. اس کے بعد آ جائیے رفع، نصب، جر میں. تو آپ اس کے اندر دیکھیں رجل پر ضمہ ہے یعنی پیش ہے تو عالم اس پر بھی پیش ہے تو رفع ہو گیا دونوں پر. رجل پر رفع ہے تو عالم پر بھی رفع آ گیا. اب دیکھیں رجل پر نصب نہیں ہے تو عالم پر بھی نصب نہیں ہے. رجل پر جر یعنی زیر نہیں ہے تو عالم پر بھی زیر یعنی جر نہیں ہے. ٹھیک ہے، چلیے اب آگے آ جائیے تذکیر اور تانیث. ان دونوں حضور یہ حرکت کس حرف پر دیکھیں گے؟ فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ؟ نہیں، یہ دیکھیے پیارے اسلامی بھائی، یہ جو اعراب جو ہوتا ہے نا وہ صرف لام کلمہ پر آئے گا، ہاں آخری والے حرف پر. اور باقی جو جی فا جی اور عین جو کلمہ ہوتا ہے نا تو اس پر اعراب نہیں آتا ہے. وہ تو ان کے وزن کے اعتبار سے ہی رہتے ہیں وہ. یعنی رجل، عالم پہلے اور دوسرے لفظ پر تو یا لام کلمہ سے پہلے جتنے بھی حرف ہیں ان سب پر جو حرکتیں رہتی ہیں وہ ان کے وزن کے اعتبار سے رہیں گی اور حرکت جو بدلے گی وہ صرف آخری والے حرف کی بدلے گی. ٹھیک ہے نا، اس اعتبار سے. چلیے جزاک اللہ. جی، پھر اس کے بعد میں ہم آ جاتے ہیں تذکیر اور تانیث میں. یعنی جو صفت آ رہی ہے یہ اپنے موصوف سے مطابق ہوگی مذکر ہونے میں یا مؤنث ہونے میں. مطلب رجل دیکھیں آپ مذکر ہے تو عالم بھی مذکر ہے. رجل مؤنث نہیں ہے تو عالم بھی مؤنث نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب آ جائیے تنکیر اور تعریف میں.
یعنی اگر موصوف نکرہ ہوگا تو صفت بھی نکرہ ہوگی، موصوف اگر معرفہ ہوگا تو صفت بھی معرفہ ہوگی. تو آپ یہاں پر دیکھیے رجل نکرہ ہے معرفہ نکرہ ہے، رجل یہاں پر نکرہ ہے تو اس کی صفت جو آ رہی ہے وہ بھی نکرہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ نکرہ تو یہ بھی نکرہ. ٹھیک ہے، اور معرفہ میں دیکھ لیں اب رجل معرفہ نہیں ہے تو عالم بھی معرفہ نہیں ہے. ٹھیک ہے پیارے اسلامی بھائیو، اس کو آپ اچھی طریقے سے دیکھ لیجئے اور اس کو سمجھ لیجئے. اور خلاصہ کلام میں پھر بھی آپ کے سامنے دوبارہ سے بیان کر دیتا ہوں کہ صفت کا اپنے موصوف سے 10 باتوں میں مطابق ہونا ضروری ہے، اور وہ 10 باتیں یہ ہیں. اور ان 10 باتوں میں بیک وقت 4 باتوں کا پایا جانا ضروری اور باقی چیزوں کا نہ پایا جانا ضروری. جیسا کہ آپ اس میں دیکھیں، پہلی میں سے مفرد ہونا پایا جا رہا ہے، دوسری میں سے مرفوع ہونا پایا جا رہا ہے، تیسری میں سے مذکر ہونا پایا جا رہا ہے، اور چوتھی میں سے نکرہ ہونا پایا جا رہا ہے، اور باقی ساری چیزیں نہیں پائی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اتنے میں اگر کسی اسلامی بھائی کے سمجھ میں کوئی بات نہ آئی ہو تو ارشاد فرمائیں. یہ عرض کرتا تھا صاحب، یہ جو دوسرا نمبر شفیع احمد بھائی ارشاد فرما رہے ہیں کہ مرفوع کے متعلق تھوڑا سا سمجھا دیجیے. دیکھیے پیارے اسلامی بھائیو، ایک عامل ہوتا ہے جس کی وجہ سے اعراب آتا ہے، اور ایک معمول ہوتا ہے جس پر اعراب آتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو کبھی اعراب آتا ہے رفع والا، کبھی اعراب آتا ہے نصب والا، کبھی اعراب آتا ہے جر والا. تو اگر رجل جو ہے موصوف، اگر یہ مرفوع ہے یعنی اس پر اعراب رفع والا ہے تو اس پر بھی رفع والا آ جائے گا. اس پر اعراب اگر نصب والا ہے تو اس پر بھی نصب والا آ جائے گا. اس پر اگر اعراب جر والا ہے تو اس پر بھی جر والا آ جائے گا. ٹھیک ہے نا. رفع کا مطلب، ایک منٹ اور ہم آپ کو تھوڑا سا چلیے پیارے اسلامی بھائیوں سب لوگ دیکھیں مرکب توصیفی کا بیان. فرما رہے ہیں جس مرکب ناقص کا دوسرا جز پہلے جز کی صفت یعنی اچھائی یا برائی وغیرہ بیان کرے اسے مرکب توصیفی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے انہوں نے مثال پیش کی رجل صالح نیک مرد، رجل فاسق گنہگار مرد، حجر اسود کالا پتھر. آگے آ جائیے. پھر اس کے بعد میں فرما رہے ہیں کہ مرکب توصیفی کے پہلے جز کو موصوف اور دوسرے جز کو صفت کہتے ہیں. اس کے بعد میں چند قواعد اور فوائد بیان فرما رہے ہیں، جن میں سے پہلا قاعدہ یہ ہے کہ اردو میں صفت پہلے آتی ہے اور موصوف بعد میں آتا ہے، جبکہ عربی میں موصوف پہلے آتا ہے اور صفت بعد میں آتی ہے. جیسے طفل جمیل، اس کا ترجمہ کرتے ہیں خوبصورت بچہ، یعنی پہلے صفت کا ترجمہ کرتے ہیں اس کے بعد موصوف کا ترجمہ کرتے ہیں. جی، اس کے بعد میں آ جائیے قاعدہ نمبر 2. فرما رہے ہیں صفت کبھی مفرد ہوتی ہے اور کبھی جملہ ہوتی ہے. صفت اگر مفرد ہو تو 10 چیزوں میں اس کا موصوف کے مطابق ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، وہ 10 چیزیں کیا ہیں؟ 4 کیٹیگری میں انہوں نے بیان کیا ہے. پہلے کیٹیگری میں 3 چیزیں بیان کر رہے ہیں، افراد، تثنیہ اور جمع. جیسے رجل عالم، عالم مرد، رجلانی عالمانی 2 عالم مرد، رجال علماء چند عالم مرد. تو اس میں آپ دیکھیں رجل عالم میں رجل مفرد ہے تو عالم جو اس کی صفت ہے وہ بھی مفرد ہے. رجلانی عالمانی تو رجلانی آپ دیکھیں تثنیہ ہے تو اس کی جو صفت آ رہی ہے عالمانی وہ بھی تثنیہ آ رہی ہے. ایسے آپ نے دیکھا رجال یہ موصوف ہے جمع ہے تو علماء اس کی صفت بھی جمع آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو موصوف اگر مفرد ہے تو صفت بھی مفرد، موصوف اگر تثنیہ ہے تو صفت بھی تثنیہ، موصوف اگر جمع ہے تو صفت بھی جمع. ٹھیک ہے، آگے آ جائیے. پھر دوسرے کیٹیگری میں بیان کر رہے ہیں رفع، نصب اور جر. ٹھیک ہے، یعنی صفت اگر مفرد ہے تو رفع، نصب اور جر میں اپنے موصوف کے مطابق ہوگی. کس طور پر؟ جیسے آپ دیکھیں رجل عالم، عالم مرد، رجلن عالمن اس کا ترجمہ بھی ہوگا عالم مرد، رجلن عالمن اس کا بھی ترجمہ ہوگا عالم مرد. لیکن آپ دیکھیں پہلی والی مثال میں رجلن کے لام پر 2 پیش ہیں، یعنی یہ رفع ہے، مرفوع ہے، یہ اس پر رفع ہے تو عالم پر بھی
رفع ہے. پھر آپ نے پڑھا رجلن عالمن، تو رجلن پر نصب ہے یعنی دو زبر ہیں، رجل پر نصب ہے تو عالمن پر بھی نصب ہے. پھر آپ نے کہا رجلن عالمن، تو رجلن پر آپ نے جر پڑھا تو عالمن پر بھی آپ نے جر پڑھا. ٹھیک ہے، کہنے کا مطلب یہ کہ موصوف اگر مرفوع موصوف پر رفع ہے تو صفت پر بھی رفع، موصوف پر اگر نصب ہے تو صفت پر بھی نصب، موصوف پر اگر جر ہے تو صفت پر بھی جر رہے گا. ٹھیک ہے، آگے آ جائیے. تیسری کیٹیگری میں بیان کر رہے ہیں تذکیر اور تانیث، یعنی مذکر ہونا اور مؤنث ہونا. موصوف اگر مذکر ہے تو صفت بھی مذکر، موصوف اگر مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث. جیسے مثال دے رہے ہیں رجل عالم، عالم مرد، امرأۃ عالمۃ، عالمہ عورت. ٹھیک ہے، چلیے اس کے بعد میں چوتھی کیٹیگری میں بیان فرما رہے ہیں تنکیر اور تعریف، یعنی موصوف یا اگر نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ، موصوف اگر معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ. جیسا کہ آپ دیکھیں رجل عالم، عالم مرد، تو اس میں آپ دیکھیں رجل نکرہ ہے تو عالم بھی نکرہ آ رہا ہے. پھر اس کے بعد آیا الرجل العالم، اس کا بھی ترجمہ یہی ہوگا عالم مرد. تو الرجل پر دیکھیں آپ الف لام ہے، رجل پر یہاں پر الف لام ہے، اور جب الف لام ہوتا ہے تو وہ معرفہ ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ نے معرفہ کی 7 قسمیں پڑھی ہیں. معرفہ کی 7 قسمیں پڑھی ہیں نا، آپ نے پڑھا ہے کہ ضمیر یہ بھی معرفہ ہے، علم یہ بھی معرفہ ہے، آپ نے پڑھا. پھر اس کے بعد میں اس میں اشارہ ہے یہ بھی معرفہ ہے، اس میں موصول ہے یہ بھی معرفہ ہے، اور معرف باللام یعنی جس اسم پر الف لام ہوتا ہے وہ بھی معرفہ ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں رجل پر الف لام آ رہا ہے تو اب یہ رجل معرفہ ہو گیا، تو اب اس کی جو صفت آئے گی وہ بھی معرفہ ہی رہے گی، یعنی الرجل العالم. ٹھیک ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی اب اتنے سبق میں کسی اسلامی بھائی کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو ارشاد فرمائیں. جی ایک سوال عرض کرنا یہ چاہتا تھا. جو